لیکن یہ میں کیوں کرتا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ہمارے ایک بزرگ استاد نے فرمایا، کہا کہ بیٹا نرم گفتگو کرنے کی عادت رکھنا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نرمی سے کلام کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، زندگی بھر نرمی سے بات کرو، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت یا دشمنی کسی میں دیکھو تو پھر نہ تمہاری زبان میٹھی ہونی چاہیے، نہ دل نرم ہونا چاہیے، نہ دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم جو سخت بات کرتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا کڑک نہیں بولنا چاہیے، تمہیں پتہ بھی نہیں حضرت عمر فاروق کتنا بولتے تھے۔ ہاں، عمیر بن وہب ایک شخص تھا جو حضور کے قتل کا ارادہ کر کے آیا تھا مکہ سے۔ صفوان نام کا ایک اور شخص، عمیر نام کے دو لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میٹنگ کر کے آئے، کیونکہ صفوان کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، عمیر کا بیٹا جنگ میں قیدی ہو کر حضور کے پاس قید تھا، دونوں کا پرابلم سیم تھا، دونوں لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ صفوان نے کہا میں تجھے بہت پیسے دوں گا، ایک تلوار کو زہر میں بجھا کر جاؤ مدینے اور محمد کا قتل کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمیر بن وہب تلوار چھپا کر کے مدینے آیا، لیکن جس وقت وہ آیا حضرت عمر فاروق چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے، دیکھتے ہی اس کی گردن میں جو ہے یہ گمچھا ڈالا، رومال، اور کہا خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ یہ حضرت عمر کی زبان سے نکلیں گے، کہتے ہیں پکڑو اس کتے کو، یہی وہ ہے جو بدر کے اندر میدان بدر میں مکہ والوں کو بھڑکا رہا تھا جنگ پر حضور کے خلاف، یہاں مدینے میں آیا ہے، پکڑو اس کو۔ حضرت عمر باہر ہی سب کر دیتے، لیکن کہا کہ میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کرنا کیا ہے۔ میرے آقا کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ شیطان قریش آیا ہے، قریش کا شیطان آیا ہے عمیر بن وہب، اور مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے۔ حضرت عمر پہلے ہی بھانپ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے، کیا کرنا ہے آپ حکم فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اس کو اندر لے آؤ۔ عمیر بن وہب کو ویسی گردن میں وہ گمچھا ڈال کے گھما کے اندر لے آئے مسجد نبوی میں۔ حضور نے پوچھا، حضرت عمر سے کہا چھوڑ دو اس کو۔ جب اندر آیا تو پوچھا حضور نے کیوں آئے عمیر؟ اب وہ جھوٹ بولنے لگا، کہا میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے آئے اور کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے پھر کہا میں اپنے بیٹے کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، اور کیوں آیا ہوں؟ حضور نے فرمایا خیریت معلوم کرنے آئے تو تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ اس نے تلوار دکھانے کے لیے پھینک دیا، کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے؟ تلوار تو ہمارے پاس بدر میں بھی تھی، لیکن فتح آپ ہی کے ساتھ تھی۔ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ میرے آقا کو جلال آیا اور کہا عمیر وہ بات کیوں نہیں بولتے جو تم صفوان کے ساتھ کعبہ کی حتیم میں بیٹھ کر کے آئے ہو؟ مدینے میں بیٹھا رسول خانہ کعبہ میں ہونے والی گفتگو کو سن رہا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی حدیث کے ترجمانی کرتے ہوئے ہم تو یہ عقیدہ رکھ ہی سکتے ہیں نا، ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ ہاں، یہ عقیدہ بریلی والے کا جو ہے وہ اپنے پیٹ کا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو، جب میرے آقا نے فرمایا وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں کر کے آئے ہو، اب تھر 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 کانپنے لگ گیا۔ اس رسول سے کیا چھپائیں جو حتیم کعبہ میں تنہائی میں ہونے والی میٹنگ کو بھی جانتا ہو۔ کہا اب میں کیا بتاؤں جب آپ کو سب معلوم ہے، اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لے آئے۔ اب سنیے میرے عزیزو، ایمان لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اب اسلام پر قائم رہو، ایمان پر برقرار رہو۔ قتل کرنے کے لیے آیا، میرے مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ اب اس کے بعد حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر جو گمچھا گلے میں ڈال کے اندر لائے تھے، اب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے جاتے، اور باہر جو ساتھی کھڑے تھے ان سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے لوگوں سنو، حضرت عمر کے الفاظ سنو، کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ جو شخص تم دیکھ رہے ہو مجھے خنزیر اس سے اچھا لگتا تھا۔ اللہ، یہ لفظ بھی ہے واللہ انی لأحب خنزیرا من ھذا، کہتے ہیں کہ اس سے بہتر میں خنزیر کو سمجھتا تھا کیونکہ یہ دشمن رسول تھا۔ لیکن اب سنو اے لوگو، اب میرے سگے بیٹے سے زیادہ مجھ کو یہ عزیز ہے، اس لیے کہ میرے آقا کا غلام۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔
عزیزان گرامی، خلاصہ کلام میری بات کا یہی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اگر پہچاننا ہو تو میرے عزیزو پہچانو، تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اگر پہنچ گئے تو یہی دین ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، گرب اون رسیدی تمام بول حبیش۔ اپنے آپ کو حضور تک پہنچا دو، اسی کا نام دین ہے۔ اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے، زندگی پوری ابو لہب کی طرح ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یا رسول اللہ، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ میرے آقا کی ذات ہی ہے، ہر جگہ ہے، اور اسی کی طرف ہمیں سب کو متوجہ ہونے کی آج ضرورت ہے۔